یہ جو تحریفات کا الزام ہے، اس سے متعلق میں پہلے ہی تفصیل سے تو نہیں مگر کسی قدر وضاحت کر چکا ہوں کہ محض ایک دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اور علماء امت میں یہ مسلمہ بات ہے کہ ہمیشہ ہی تلاوت کی غلطی ہو جاتی ہے، اس پہ استغفار بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ اگر بڑی غلطی ہو، مگر سیدھا اصول تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے علم میں آئے وہ صحیح تلاوت کر دے، تو نماز کے دوران بھی وہ درستی کر لی جاتی ہے. بس اگر یہ تحریف ہے کہ انسان بھول چوک سے کوئی غلط بات کہہ دے تو پھر یہ اس تحریف کا سلسلہ دیکھیں کب سے شروع ہوا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. جماعت احمدیہ کو کبھی کسی غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی ہو اور وہ درستی نہ کی گئی ہو تو یہ الزام ہے، بڑا وزن ہے اس میں، لیکن بالکل جھوٹ ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ کے علم میں کبھی کسی کی طرف سے بھی کوئی غلطی کی نشاندہی کی گئی ہو کہ یہ قرآن کریم میں فلاں عبارت میں فلاں جگہ یہ لفظ یوں لکھا گیا ہے تو اس کی درستی نہ کی گئی ہو. مجھے اب جب لٹریچر شائع ہوتا رہتا ہے متفرق، اس میں مختلف ممالک سے بعض دفعہ اطلاع ملتی رہتی ہے کہ کاتب کی غلطی سے یہ بات کیوں لکھی گئی، اس کو ہم اسی وقت درست کروا لیتے ہیں. بعض دفعہ اس کی طباعت روک کر، اشاعت روک کر تو چٹ تیار کرتے ہیں، وہ ساتھ چسپاں کرتے ہیں، پھر وہ مجتہد کی جاتی ہے کتاب. تو یہ عام طریقہ ہے. اس میں ہر شریف النفس مسلمان جو دل میں عناد نہ رکھتا ہو یا کم سے کم اتنی اس میں شرافت بنیادی موجود ہو کہ عام بات بیان کی جائے تو بات سمجھ آ جائے، وہ تو یقیناً تائید کرے گا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب جھوٹے اور گندے الزام ہیں. لیکن اب میں ایک ایک چیز کو لیتا ہوں کہ حقیقت اس کی کیا ہے. پہلی آیت جو انہوں نے پیش فرمائی ہے، یہ کون سے مولوی صاحب ہیں پیش کرنے والے؟ یہ ملتان والوں نے جو اچھا، ملتان کے ختم نبوت والا جو مرکز ہے ان کا، سب سے زیادہ جھوٹ وہاں سے بولا جاتا ہے. ایسے ایسے حوالے ان کے میں نے دیکھے ہیں، مبینہ حوالے، جہاں اصل جو عبارت پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تحریف کرنے والے، یہ تحریف کرتے ہیں. جس کو انسانوں پر ضرورت ہوتی ہے تحریف کی، پھر خدا بھی کرنے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. سورہ حج 17 رکوع 7 آیت 52. کہتے ہیں یہ ہے اصلی آیت، اور رد و بدل کا ثبوت یہ ہے کہ لکھتے ہیں مرزا قادیانی نے قرآن شریف کی آیت سے من قبل کا خارج کر دیا ہے، کیونکہ اگر من قبل کا یہاں رہتا تو مرزا کی نبوت کا ٹھکانہ نہ بنتا. ایسی بے دکھی بات ہے، من قبل کا ہو یا نہ ہو یہ بحث ہی الگ ہے، اسے نبوت کا ٹھکانہ نہ بنتا. اس کے لیے جھوٹ ہے. آگے چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو قصہ. کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، یعنی مرزا لکھا ہوا انہوں نے، تو میں صاحب میں نے لگا دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. اس میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ میں من قبل کا لفظ اس کتاب میں چھپنے سے رہ گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہی آیت اگر ان کو جو الزام ہے وہ سچا ہوتا تو پھر ہر جگہ من قبل کا اڑا دینا چاہیے تھا. ہم نے جائزہ لیا ہے، من قبل کے الفاظ لازماً کتابت کی غلطی سے رہ گئے ہیں، کیونکہ اسی کتاب میں دوسری کتاب میں نہیں، دوسری جگہ من قبل کا کے الفاظ کے ساتھ یہی آیت لکھی ہوئی ہے. پھر ایک اور کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 549 طبع اول کے حاشیہ میں بھی یہ آیت اپنے پورے الفاظ کے ساتھ اسی طرح میں نوان تحریر شدہ ہے. بعد کے ایڈیشن میں اس جگہ جو غلطی بیان کی گئی اس میں درستی کر لی گئی تھی. اگر ان میں کوئی تقویٰ ہوتا تو کہتے کہ یہ غلطی تھی کتابت کی، چنانچہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور ساری کتابیں کہتے ہیں ہم نے مطالعہ کی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں اسی کتاب کے فلاں صفحے پہ یہ درست مل گئی ہے، اس لیے کسی کو الزام کا حق نہیں ہے.
جہاں تک استدلال کا تعلق ہے، استدلال کا اس کے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں تمام محققین کو جو چاہتے ہیں اصل کتاب سے اصل حقیقت معلوم کریں، ان کو میں حوالہ دیتا ہوں. ازالہ اوہام حصہ دوم میں جو پرانی طباعت تھی اس کے 649 صفحہ پر، یہ 649 صفحہ کون سا ہے؟ پرانی طباعت کا ہے، یہ پرانی طباعت کا. مگر جو روحانی خزائن کے صورت میں اکٹھی کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان میں ازالہ اوہام کے صفحہ 439 پر یہ ساری بحث موجود ہے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو توفیق ملے وہ اصل دیکھ لیں. انہوں نے کتابیں ضبط کروا دی ہیں، اس لیے احمدیوں سے تو نہیں اب آپ کو مطالبے پہ ملیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ملتان جا کے ان کے مرکز سے وہ دیکھیں اصل کتاب، ان سے مطالبہ کریں، نکالو اپنی کتاب. اس کتاب کے اصل صفحہ پڑھ کے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا، جس نے بھی تحقیق کرنی ہو، کہ حقیقت کیا تھی. دوسری آیت ہے